بخشش فرما کے انہیں جنتی بنائے گا۔ دعا ہے اس کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عقائد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ موضوع کیوں سلیکٹ کیا ہم نے، کیونکہ آج کل بہت سارے آستان پہ بہت سارے پیران الزام نے جو ہے وہ راہ راست سے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی سید ہو رہا ہے تو وہ اس چیز سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی مقبول ہو رہا ہے تو وہ اس چیز سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے تم ایک ہستی کو دیکھو، پنجاب میں جس کا روضہ ہے اس کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، جس کے قدموں پہ بیٹھنے والے بابا نے کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ جب انگریزوں نے لاہور کا وزٹ کیا تو انگریز یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے لاہور میں کیا دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ایک چیز تو بڑی خوبصورت دیکھی ہے، ایک قبر ہے لیکن وہ پورے لاہور پہ بادشاہی کر رہی ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگ دیکھی ہے، لیکن کوئی وہاں پہ نظر نہیں آتا ہے۔ ادھر کیا ہے، ہر طرف ہجوم ہی ہجوم ہے اور ہر طرف پھول ہی پھول بکھیرے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر میں داتا حضور کی زندگی میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا۔ تو یاد رکھیں یہ داتا حضور حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے کشف المحجوب، یہ داتا صاحب کی مشہور کتاب ہے۔ آج کل کی پہلی خرابی یہ ہے کہ بعض پیران الزام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت پہ ایک حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خلافت ایک باطنی ہوتی ہے اور ایک خلافت روحانی ہوتی ہے، تو لہٰذا روحانی خلیفہ اور ہیں اور باطنی خلیفہ اور ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کو میرے نبی نے پکڑ کے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا گیا، اس مسلح سے بڑی روحانیت کون سی ہوتی ہے؟ لہٰذا روحانی ہوں یا باطنی ہوں، سیاسی ہوں یا کسی اور طرح کے خلیفہ ہوں، تو خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت آپ نے یہ تشریح کی ہے۔ آپ نے جب اس کتاب میں اصحاب رسول کے چیپٹر شروع کیے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا باب جس ہستی کا لکھا ہے اس کو زمانہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سنو، آج کل کے وہ حضرات، آج کل آپ کو بہت سارے صحیح لوگ بھی ملیں گے، لیکن دوسری طرف انہوں نے بڑے بڑے حملے شروع کر دیے ہیں، یہاں سے لے کر ایران تک اور برطانیہ تک بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹکے ٹکے پہ بک گئے اور انہوں نے عقیدے پہ حملے شروع کر دیے۔ لیکن داتا صاحب لکھتے ہیں صحابہ کرام میں جو سمجھنے والے ہیں ان کو یہ جملے بڑے لطف دیں گے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں صحابہ رسول میں شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام حضرت صدیق اکبر ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنے خوبصورت جملے ہیں، شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام، فرمایا سارے نبیوں کے بعد، سارے رسولوں کے بعد صحابہ کے شیخ الاسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے القابات داتا صاحب نے لکھے تو کمال کر دی، کہا امام تارکین دنیا کے سردار
صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفات دنیاوی سے پاک و صاف، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور داتا حضور نے ان کی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، اور کیونکہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں نا کہ حضرت صدیق پاک اور حضرت عمر پاک کے کچھ معاملات ہوئے اور بارگاہ رسول میں پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے درمیان فیصلے فرمائے، اور خوبصورت میرے آقا کے جملے تھے کہ جب باقی لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے اس دور میں بھی ابو بکر صدیق میری صداقت کا جھنڈا اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آپ نے یہ دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا آگے، پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان پاک کا ذکر کیا، اور پھر چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا۔ آج کچھ سید حضرات نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، دیکھیں جی ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہم نے ان سے وفاداری کرنی ہے۔ تو میرے بھائی یہ وفاداری نہیں ہے، یہ تو غداری ہے۔ سب سے بڑے سید ہیں، اپنے دور کے سب سے بڑے سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، داتا حضور ہیں، جن کی کتاب کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے جملے اس جگہ پہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اگر کسی کو کامل پیر کی تلاش کی ضرورت ہو وہ یہ پوری کتاب پڑھ لے، اللہ اسے کامل پیر کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، داتا حضور نے حضرت مولا علی پاک کے ساتھ لکھا چوتھے خلیفہ راشد اخی مصطفیٰ کے بھائی غریق کے بحر بلا، فرمایا وہ مولا علی جو بلاؤں کے سمندر سے بندے کو نکال دیتے ہیں۔ ہے کوئی پیر اس طرح کا جو سید زادہ اور پھر اس طرح کے جملے بولے؟ کہا جو مصیبتوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے رب کی عطا سے مولا علی اس کو نکالنے والے ہیں۔ اور اگلے جملے سماعت فرمائیں، حریق نارے ولا، فرمایا جو آگ میں جا رہا ہو اس کو آگ سے نکالنے والے مولا علی ہیں۔ یہ ہیں مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو آج کا پہلا یہ عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ یہ جو ریڈیو والوں نے، قوالیوں والوں نے، کلفیوں والوں نے اور یہ بڑے بڑے پیروں کے جو آستانوں پہ ایک قوالی پڑھی جاتی ہے دمادم مست کلندر علی پاک دا پہلا نمبر، یہ داتا حضور کے عقائد نے اس چیز کو غلط ثابت کیا اور قرآن و حدیث سے اس چیز کا نچوڑ نکالا کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں، دوسرے فاروق اعظم ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں، چوتھے مولا علی ہیں۔ اور دوسرا میں یہ بیان کروں عقیدہ یہ بہت ضروری ہے، وہ کیا؟ آج کل کچھ پیران عظام کو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے پیٹ کے ہاضمے خراب شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ماتھے کے تیور بدل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں میرے نبی کا ہر صحابی شان والا ہے، میرے مصطفیٰ کی آل کا ہر فرد شان والا ہے۔ اگر ایک بندہ آل رسول کے تذکرے تو کرے اور اصحاب رسول پہ تبرہ کرے، یا اصحاب رسول کے تذکرے تو کرے آل رسول پہ تبرہ کرے، تو وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، ہمیشہ اسی دل کو سلام ہے، اسی صورت کو سلام ہے، اس خوبصورت عقیدے کو سلام ہے جو اصحاب رسول کا ذکر آئے تو پھر بھی گج وج کے کرتا ہے، آل رسول کا ذکر آئے تو پھر بھی سینہ تان کے کرتا ہے۔ اور دیکھیں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے کچھ معاملات بنے. اس میں اصل مسئلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص کا مسئلہ تھا. لیکن اس بات پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. اور یہ میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، میرا علی جدھر ہوگا حق ادھر ہوگا. لیکن اس معاملے میں ایک گروپ تھا صحابہ کا حضرت مولا علی کے ساتھ، ایک گروپ تھا صحابہ کا حضرت امیر معاویہ پاک کے ساتھ، ایک گروپ تھا صحابہ کا جو دونوں کے ساتھ نہیں تھا. جنگ ہوئی، شہید ہوئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہے. اب وقت گزرتا گیا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے. 6 مہینے آپ نے خلافت کی، پھر آپ نے ساری خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں رکھی. کل علامہ صاحب نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. ان کو حضور نے اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا تھا اور کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے. ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے 2 گروہ ہوں گے، خون کی ندیاں بہہ چکی ہوں گی. جہاں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ایک مسلمانوں کا ہوگا دوسرا نہیں، فرمایا مسلمین، مسلمانوں کے 2 گروہ ہوں گے. فرمایا ان 2 گروہوں میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا. آپ خود اندازہ کریں. اچھا پھر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا یہ جو صلح کی تھی نا یہ امام حسن نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین تو اس بات پہ راضی بھی نہیں تھے. داتا حضور نے اس کا توڑ کر دیا. داتا حضور نے کیا خوبصورت بات لکھی. داتا حضور لکھتے ہیں کہ ایک روز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ایک آدمی آیا. اس نے کہا جی میں مفلس ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری جھولی میں رزق ڈالیں. داتا حضور لکھتے ہیں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، ابھی ہمارا رزق جو ہے وہ رستے میں ہے. جب ایک بہت بڑا تھیلا آیا جس میں دادا صاحب لکھتے ہیں دیناروں کی 5 تھیلیاں تھیں اور ہر تھیلی میں 1,000 دینار تھا. اور یہ کہاں سے آیا تھا؟ داتا حضور لکھتے ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت میں نذرانہ بھیجا تھا. اب بتائیں کہ لوگ تو کہتے ہیں یہ مانتے نہیں تھے، یہ نہیں کرتے تھے، اور پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قاصد کو بھیجا اس نے کہا جی کہ آپ حضور عرض کر رہے ہیں کہ ہم معذرت خواہ ہیں، اتنے ہی قبول فرمائیں، لیکن قربان جاؤں ان کریموں کی سخاوت پہ امام حسین نے 5 کی 5 تھیلیاں ہی آنے والے منگتے کی جھولی میں ڈال دی ہیں. جن کے نواسوں کی سخاوت کا یہ عالم ہے اس مصطفیٰ کی اپنی سخاوت کا کیا عالم ہوگا. اب دیکھیں کوئی آج کا پیر اٹھ کے کہہ دی حضرت امیر معاویہ کا نام ہی نہیں لینا. یہ پنڈی کا ایک گروپ ہے، بے وقوف گروپ ہے وہ پنڈی کا پورا، ٹھیک ہے، وہ ایک حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی عقیدے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اگر انہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے سامنے نام لیا جائے تو ان کی پوری اس بیٹھک کی طبیعت بدل جاتی ہے. اور یہ صحابی رسول ہیں. اور وہ مجھے یاد آ گیا حضرت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری رضوی کا جملہ. انہوں نے کہا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میں دور دور تک بھی بغض رکھتا ہے وہ کبھی بھی میرے جنازے کی چارپائی کے بھی قریب نہ آئے.
اور سواق شریف والے پیروں کا خوبصورت جملہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا ہر طرح کا وہ پیر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، کہا اس کو اٹھا کے ایک عام سنی کی جوتے کی خاک پہ اس کو پھینک دوں، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے وہ صحابی ہیں جو امت کے ماموں ہیں اور جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے. اچھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا رشتہ زیادہ یا امام حسن کا زیادہ تھا؟ بولیں ذرا. پھر امام حسین کا زیادہ یا ہمارا ہے؟ جب ان بیٹوں نے ان سے صلح کیا تو ہم کون ہیں ان سے بغض رکھنے والے؟ کیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خوبصورت جملے تھے. انہوں نے کہا لوگوں، اس وقت ایک گروہ ادھر تھا، ایک گروہ ادھر تھا. اور آپ کو یہ بات بتاؤں، سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں تھی. ایک گروپ ادھر تھا، ایک گروپ ادھر تھا، اور ایک گروپ گھر میں بیٹھا رہا تھا. حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں اس دور میں ایک گروپ نے جب اپنی تلواریں بچا رہی ہیں تو ہم اپنی زبانیں کیوں نہیں بچاتے ہیں؟ لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں لوگ طرح طرح کے تبرے شروع کر دیتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی کے ہر صحابی شان والے ہیں. آپ 27واں پارہ پڑھیں تو اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے. اللہ فرما رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. فرمایا کچھ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، کچھ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر ہے، یہ برابر ہے. ایک توجہ کریں ایک بات پہ، جو فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، جو بعد میں ہوئے ہیں وہ بھی صحابی ہیں. اگر یہ برابر نہیں ہے تو صدیق پاک کا ہم پلہ کون ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ابو بکر نے جتنے مجھ پہ احسانات کیے ہیں ان کا بدلہ قیامت والے دن میرا خدا عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیوں، بڑی توجہ طلب بات ہے. جب اللہ ان دونوں گروپوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی. اللہ نے ان دونوں گروہوں سے، جو بھی میرے نبی کی صحابیت سے اپنے آپ کو جس نے جو ہے وہ لگا لیا ہے، جو حضور کی صحابیت میں آ گیا ہے، فرمایا اس سے اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا. اب قرآن کہہ رہا وہ جنتی ہیں، حدیث کہہ رہا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. جس نے حضور کو دیکھا یا حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ جنتی ہے. اور آج کا کوئی 2 نمبر پیر اٹھ کر کے جی حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ جنتی نہیں ہے، حضرت ابو سفیان معاذ اللہ جنتی نہیں ہے. ارے یاد رکھنا خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کروڑوں لوگ بھی ہوں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اور پھر اگر کسی نے ان کا سالانہ ختم دلا دیا یا عرس پاک دلا دیا تو کچھ لوگوں کو بڑا مروڑ پڑ جاتا. میں نے ایک حضرت سے گفتگو کی، میں نے کہا آپ کے پیر صاحب کا اس سال کون سا عرس ہے؟ اس نے کہا جی 16واں عرس ہے. میں نے کہا تمہارا پیر افضل ہے یا میرے نبی کا صحابی افضل ہے؟ تمہارے پیر کا عرس ہو سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرے بھائیوں، یہ داتا حضور نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان دونوں ہستیوں سے بڑا پیار تھا. اچھا ایک بڑی بات، آج کل ایک جملہ بولا جاتا ہے 12 امام 14 معصوم. آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جملہ عقیدے پہ کتنا بڑا حملہ کرتا ہے. توجہ، بڑی توجہ طلب بات. جس طرح میرے نبی خاتم النبیین ہیں اسی طرح میرے نبی خاتم المعصومین بھی ہیں. یعنی نبیوں رسولوں میں سب سے آخر حضور پہ ہے. یعنی کہ حضور ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سجا ہوا ہے. یہ بہار شریعت لے لیں، عقائد کی کتاب لے لیں، آپ عقائد کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. ان شانوں میں صرف معصوم انبیاء ہیں.
صرف معصوم کون ہے؟ اور فرشتے معصوم ہیں، اس کے علاوہ باقی محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان کو معصوم کہہ کر نبیوں کے درجے میں رکھتے ہیں، جیسے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا، آپ کو معصومہ کہہ کے ریکارڈ شدہ بعد نٹ پہ موجود ہے، وہ آپ کو ام الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کی ماں کہتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ ظلم ہے، جبکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو لہذا یہ جو جملہ ہے کہ یہ وہ بھی معصوم ہے، وہ بھی معصوم ہے، وہ بھی معصوم ہے، آخری معصوم ہمارے نبی ہیں، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، باقی محفوظ ہے۔ یہ داتا حضور نے اس کی وضاحت کی ہے پورا چیپٹر باندھ کے، اور داتا حضور نے ایک جملہ لکھا ہے، یہ رات میں نے پڑھا ہے، خدا کی قسم دل میں بڑی ٹھنڈک پڑی ہے، پہلی بار جملہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، پہلے ایک بار میں نے بابا جی کی تقریر میں سنا تھا، لیکن آج میں نے خود پڑھا ہے۔ داتا حضور نے لکھا ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں تو کسی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب ایک سانس کیا ہے، لیکن فرمایا کسی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے اس حجویر امم کا، اس خوبصورت اللہ کے ولی کا، کہ جس نے دنیا میں رہ کر ہمیں بتایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اندر کو بچانا ہے تو ایسے ایسے بچانا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی تمہیں لہریں نظر آئیں گی، لیکن اپنے آپ کو ایک میدان میں کھڑا کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ اسی کا کام ہے جس پہ کرم برستا ہے، جس پہ رحمتیں برستی ہیں۔ آج یاد رکھیں، بڑے بڑے جملوں میں بہت بہت گھپلے ہو رہے ہیں، اور ایک ایک جملے میں اتنے تیر بج رہے ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ وہ آستانے جو پہلے بتایا کرتے تھے، اوے علم نہیں لگانا، یہ علم تباہی کا سبب بنے گا، اوے یہاں پہ تم نے سینہ کو بھی نہیں کرنی ہے، اوے تم نے یہاں پہ پیٹنا نہیں ہے۔ اب انہی آستانوں کے گنبد پہ علم بھی لگا ہوا ہے، اور تم دیکھو تو وہ کناتیں لگا کے وہاں پہ ماتم بھی کروا رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، تو کہہ رہے ہیں یہ آل رسول سے محبت کا اظہار ہے۔ تو مولانا اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام المناظرین ہیں، تو ان کا مجھے جملہ یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا، یہ حیدرآباد میں تقریر تھی ان کی، تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ بھائی یہ تو کوئی محبت نہیں نہ ہے نا کہ چھری لے کر سینے میں مارنا، انہوں نے تو گردن کٹائی تھی، محبت کرنی ہے تو گردنیں کٹاؤ۔ تو کیسی ان کی خوبصورت یہ گفتگو تھی، لیکن انہوں نے کہا بعد میں رہنے والوں نے محبت کی ہے۔ محبت کیسے کی ہے کہ جب ان کو یاد کرتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ وہ امام زین العابدین جو مسکرائے بھی نہیں تھے کبھی، پانی کو دیکھ کر آنسو آ جاتے تھے۔ وہ سیدہ ام سلمہ جب ان کا ذکر کرتی تھی تو ان کے آنسو آ جاتے تھے۔ کہا یاد تو یہ ہوتی ہے، یہ تو کوئی یاد نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ کے انگاروں پہ الٹا بھی لٹا رہے ہیں، سیدھا بھی لٹا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوانہ ہے۔ ایسی دیوانگی کا ان پیاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے تو نیزے پہ سر چڑھا کے بھی قرآن پڑھ کے بتایا تھا، ہم سے پیار کرنا ہے تو قرآن پڑھتے رہنا، ہم سے پیار کرنا ہے تو سجدوں کی لذت سے نماز پڑھتے رہنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا تیسرا جمعہ بڑا خوبصورت دن ہے، تو آج ہمارے قبلہ محترم حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر شوکت علی عابد صاحب، اور میں یہ واضح کر دوں یہ ہمارے وہ پیر ہیں جن کے عقائد یہی ہیں جو داتا حضور نے لکھے ہوئے ہیں۔
اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، آباد رکھے، ان کی زندگی میں برکات کا نزول فرمائے، اور میرے دادا حضور حسنی حسینی سید کی برکات سے انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ یہ درود و سلام پڑھائیں گے اور اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ مصطفیٰ